ناظرین جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی اطلاع دی تھی کہ جہلم کی ڈیولپمنٹ کا وقت اب آ گیا ہے۔ جہلم میں آپ کو بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی اور ان تبدیلیوں کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ گورنمنٹ تک یہ بات جا پہنچی، ڈی سی صاحب نے انوائٹ کر لیا اور سی ایس او فورم کے تمام عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، یہ تمام عہدیدار ہیں ماشاءاللہ۔ اور آج ابھی تھوڑی دیر میں ہماری میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈی سی صاحب کے آفس میں موجود ہوں اور ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ آج کی کیا کیا اپڈیٹس ہیں۔ آج کی میٹنگ میں جو ایجنڈا ہے بیسیکلی وہ جہلم کے جو دریا کے ساتھ ایریاز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کا ہے کہ اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہاں پر پارکس بن سکیں، کچھ انٹرٹینمنٹ پلیس بن سکے جہاں پر لوگ اپنی زندگی میں ڈپریشن جو گھروں میں ہوتا ہے اس ڈپریشن سے نکل کے، انزائٹی سے نکل کے۔ تو ناظرین آج کی ہماری میٹنگ کا ایجنڈا بہت ہی خاص ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہلم کے لوگوں کے پاس پہلے ایک الطاف پارک تھا جو کہ بہت خستہ حال ہوا اور اس کے بعد وہ ایک بھوت بنگلہ بن گیا، تو ابھی تک اس کی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ تو اسی دوران ہم نے سوچا کہ الطاف پارک سے بھی ایک اچھی جگہ ہے جو کہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہے، تو یہ جہلم سی ایس او سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے یہ تمام عہدیداران ہیں۔ ابھی ہم آپ کو یہ ان سے تھوڑا تعارف کروائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا عزم لے کے ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ گورنمنٹ کے سامنے اپنی جو خیالات ہیں اس کا اظہار کریں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں۔ تو ہم آپ کو اپڈیٹ سے جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ آئیں ذرا ان سے کوئی تھوڑی سی بات ان سے لیتے ہیں جی، یہ کیا کیا سوچ کے آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین آج ڈی سی صاحب کے ساتھ سی ایس او کی جو بڑی اچھی میٹنگ رہی اور انہوں نے بہت وقت دیا اور مکمل تمام کے تمام خیالات انہوں نے سنے اور نوٹ کر لیے۔ ابھی پروگرام کا افتتاح ہوا ہے، ڈی سی صاحب نے انشاءاللہ جی مزید میٹنگز کے لیے بھی کہہ دیا ہے۔ تو آئیں ذرا عہدیداران سے پوچھتے ہیں جی کہ آج کی میٹنگ کیسی رہی۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی سر محمد غیاث صاحب سے پوچھتے ہیں جی جو کہ فاؤنڈر ہیں سی ایس او فورم کے۔ جی میٹنگ ماشاءاللہ بہت اچھی رہی اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک بڑے ایکٹیو ڈپٹی کمشنر ملے ہیں اور جو جہلم کے بارے میں کافی کنسرن رکھتے ہیں۔ تو بہت اچھی میٹنگ رہی، ہم نے اپنے تمام جو باتیں ہیں ان کے ساتھ کی ہیں اور آج کی میٹنگ کا ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا کہ جہلم ریور بند جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باغ محلہ کا جو علاقہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے بیوٹیفائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کیسے یہاں گرین بیلٹ بن سکتی ہے اور بچوں کے لیے یہاں پر یہ جو پارکس جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو سارے نوٹس ڈی سی صاحب نے لیے ہیں اور ہمارا طے یہ ہوا ہے کہ ہم ان کو پلان بنا کر دیں گے، کہاں کس جگہ کہاں سے کہاں تک گرین بیلٹ بننی ہے، کس جگہ جو ہے وہ بچوں کے لیے پارکس بننے ہیں، کہاں پر ہم نے دیگر جو ہے وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دی ہیں اور باغ محلے کو ہم نے کس طریقے سے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو انہوں نے سارے نوٹ کر لیے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری نیکسٹ جو ہے نا وہ فالو اپ میٹنگ ہوگی، اس میں ہم پلان بنا کر دیں گے، اس پلان کے مطابق جو ہے انشاءاللہ پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ عمل درآمد کرے گی۔ ماشاءاللہ جی بہت اچھا جی۔ عارف کریم صاحب نے بھی آج بڑے اپنے خیالات کا اظہار کیا، آئیں ان سے پوچھتے ہیں جی کہ کیسی رہی میٹنگ۔ جیسا کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن فورم کے چیئرمین نے بیان کی ساری ڈیٹیل اور بڑے اچھے طریقے سے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو لے کے چلے ہیں، تو انہوں نے ایوانوں تک یا اتھارٹیز تک پہنچا دیا بڑا افیکٹولی کہ بیوٹیفیکیشن آف دا ریور، کہ وہ ایسا بنایا جائے، وہ پکنک پوائنٹ بنے، دنیا کے انٹرنیشنل جس طرح ریورس ہوتے ہیں اس طرح بنے۔ تو آج ڈی سی صاحب نے بڑا اچھا رسپونڈ دیا، انہوں نے کہا کہ میں وزٹ کروں گا وہاں پہ اور جو انکروچمنٹس ہیں وہ بھی اٹھائی جائیں گی، گندگی بھی اٹھائی جائے گی اور اسے ایک مثالی ریور بینک بنایا جائے گا۔ جی کیسے رہا جی؟ آپ نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ کا اظہار کیا۔ میں جنرل سیکرٹری ہوں سی ایس فورم کا۔ یہ جہلم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ اگر یہ جہلم کے لیے کام کے لیے اٹھ گئی ہے تو انشاءاللہ اب اس کو کوئی بٹھا نہیں سکے گا۔ ویری گڈ جی۔ یہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو آگے لگا کر سارے کام کروائے گی۔ ہم کنارے کے اوپر کام کر رہے ہیں، جہلم کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم جہلم کے ان تمام علاقوں کے اوپر جو کہ ایک ٹورسٹ پلیس بن سکتا ہے جس میں ٹلہ جوگیاں ہے، ہمارا جو سارا رستہ ہے پی ڈی خان تک، ہمارا جو کھیوڑا کی مائن ہے،
ہم ان تمام علاقوں کو انشاءاللہ اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کروائیں گے کہ جہلم جو ہے پورے پاکستان میں ایک چمکتا ستارہ آپ کو نظر آئے گا. تھینک یو ویری مچ جی. آج ڈی سی صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور بہت اچھی ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں رسپانس دیا ہے. تو الحمدللہ ان کے ذہن میں جو ہے نا جہلم کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا جی ایک خواہش ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کریں سی ایس او فارم کی طرف سے, تاکہ ہمارا جہلم جو ہے نا ایک مثالی جو ہے نا جی ضلع بن سکے. اس میں پھر ساتھ بہت سے ایشو جو ہے نا ہائی لائٹ کیے گئے. ایک ہمارے باغ محلے میں جو ہے نا جی پرائمری اسکول ہے جو گردوارے کے اس میں کلاسز لگتی ہیں بچوں کی, تو اسپیشلی وہ بھی کہا گیا کہ جی صاحب وہ کائنڈلی کو متبادل جگہ اس کی پہلے کمرے بن جائیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں کمرے. تو پہلے بھی جو ہے نا 3-4 کمرے جو ہے نا ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ بنوائے ہیں, تو 2-3 اور بن جائیں تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا جی وہاں پہ مڈل اسکول بھی ہو سکتا ہے اور بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے. جی محترم طارق قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہمارے ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہمارے بانی ریاض الدین بلبل صاحب, ڈاکٹر اسد صاحب اور دیگر حضرات نے سب نے ماشاءاللہ گفتگو کی. اس فورم نے جو عزم کیا ہے نا جی الحمدللہ وہ یہ کیا ہے کہ جہلم شہر کو ماڈرن شہر بنانا چاہتے ہیں, ایک خوبصورت بیوٹیفل شہر بنانا چاہتے ہیں جہلم کو. اس کے لیے گرین بیلٹ کے لیے بات ہوئی ہے ڈی سی صاحب سے. اس کے علاوہ جو یہ سیوریج کا مسئلہ تھا جو ابھی تھوڑا بہت بلاکیج ہے, کافی حد تک الحمدللہ گورنمنٹ نے کام کروایا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی انہوں نے عزم کیا ہے ڈی سی صاحب نے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا. اس کے علاوہ اور اسکول کے بارے میں باغ محلہ کے میں جو اسکول ہے اس کے بارے میں بھی کہ 3 کمرے جو ہیں وہ ہمیں بنا کے دیے جائیں اور مزید یعنی کہ اس کے اور اسی طرح مطلب ہے جتنے بھی جہلم کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ اس کو یہ فورم جو ہے نا جو اجاگر کرے گی تاکہ اب سرکار کو پتہ لگے کہ یہ کام ہمارے ہونے ہیں. الحمدللہ اللہ کے وجہ سے کام انشاءاللہ ہوں گے, اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں. شکریہ جی. ناظرین, آج عمر صاحب نے بہت اچھی اسپیچ کی ہے ڈی سی صاحب کے سامنے اور انہوں نے بہت بڑے مسائل کو ہائی لائٹ کیا ہے. آئینی سے پوچھتے ہیں جی کیسا رہا جی؟ جی ماشاءاللہ جی ہمارے نیو ڈی سی صاحب ہیں میر رضا اوزگن صاحب, انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بڑا اچھا ٹائم دیا, ہماری اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. اور مین تو ہمارا ایک ہی ایم ہے کہ جہلم کی بہتری کے لیے کیا رلائمل بنایا جائے. اور جس طرح سی ایس فورم جو ہے وہ سول سوسائٹی ہماری جو ایک ایکٹیو ہوئی ہے اور پورا سال سے ہم جو ہے نا اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک ہی ایم ہے کہ جہلم جس طرح ماڈرن سٹی کے میں ابھی ڈکلیئر ہوا ہے تو اس کو ہم نے ماڈرن سٹی بنانا بھی ہے. تو اس کے لیے ہمارے آج ڈی سی صاحب سے جو گرین بیلٹ کے ریلیٹڈ اور کرش کے ریلیٹڈ اور بہت سے اسکول کا ایک میٹر تھا. تو مین ہے کہ بھی ہم نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اور انہوں نے پرومس کیا ہے کہ بھی ان سب چیزوں کو جلد سے جلد حل کریں گے. اور خاص طور پہ ہم نے جو چیز مد نظر رکھی ہے کہ بھی جیسے یہ ہمارا جو جگہ ہے یہ پہلے کنٹری پارک تھا, تو ہماری جو جہلم کی کمیونٹی ہے اس کے لیے کوئی ریکریشن کی جگہ نہیں ہے. بچے کہاں شام کو لے کے جائیں یا دن کو لے کے جائیں. تو مین اس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو بند کا ایریا ہے اس کو ایک اچھے پارک میں کنورٹ کیا جائے اور وہاں پہ ایک اچھی فوڈ اسٹریٹ دی جائیں جہاں پہ لوگ جا کے انٹرٹین ہوں. بہت شکریہ جی. پروفیسر صاحب عبدالرحمان صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جتنے لوگوں نے انٹرویو دیا ہے آپ کو ان تمام کو انڈورس کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں ڈی سی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم اس قابل سمجھا کہ ہم جو جہلم کی تقدیر بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, ڈاکٹر اسد مرزا صاحب جو کہ جہلم کی بہت ہی جانی مانی ہستی ہیں, تو انہوں نے بھی آج اٹینڈ کیا میٹنگ اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان سے پوچھتے ہیں جی میٹنگ کیسی رہی جی؟ نہیں, میٹنگ بالکل ٹھیک ٹھاک رہی ہے. میں نے بڑا فرق محسوس کیا کہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں جہلم میں وہ بہت سارے ہم نے دیکھا کہ اس کو وہ اتنی توجہ سے اپنے مسائل کو نہیں سنتے, لیکن آج یہ بڑا ایک فرق محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے اطمینان سے ہماری تمام مروضات کو اور جو ہماری شکایات یا ہمارے کو مسائل ہیں, تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا دریا کے کنارے کا, تو اس کے اندر انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے. ابھی وہ چونکہ نئے آئے ہیں تو ان کو ابھی ان کی لوکیشن کا نہیں پتہ, اس ایریا کا نہیں پتہ, تو یہ ایک بڑا اچھا اندیا انہوں نے دیا کہ وہ خود سے وہاں پہ وزٹ کریں گے. جب وہ واقعی ملیں گے, یہاں چونکہ ہم نے کافی ذکر کر دیا ہوا ہے
تو وہ اب اس اینگل سے جب دیکھیں گے تو اس کو بڑا فرق پڑے گا. تو یہ CSO فورم کی بڑی کامیابی ہے کہ اس میں ساری ایڈمنسٹریشن کو بھی انوالو کر رہے ہیں اور جو مسئلے مسائل ہیں اور جو دریائے کنارے کے مسئلے میں تو اس کے اوپر کوئی 30-35 سال سے میں اس کے اوپر محنت کر رہا ہوں. تو ابھی تو میں اپنے آپ کو ریٹائر کر کے بیٹھا ہی تھا کہ ابھی انہوں نے جگا دیا ایسی. تو مجھے اس سے کچھ ہوپ بھی ایک امید کی بھی کرن اب جاگ اٹھی ہے کہ یہ کچھ ہوگا. اللہ نے جہلم کے لیے بھی آپ سے بڑا کام لینا. ہاں تو وہ اس طرح یہ ہے کہ میں نے تو اب اس کے اوپر کام میں نے شروع کر دیا ہوا ہے. میں نے ایک پلاننگ وہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر پلان میں نے اب تیار کیا ہوا ہے. اس کا آپ کے ساتھ صرف شیئر کرنا ہے کہ ضرورت اور ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے. وہاں پہ جو مسئلے ہیں اور بھی ہیں جو مقامات ہیں تاریخی مقامات ہیں ان کو پریزرو کرنا بڑا ضروری ہے. ساتھ ہی وہ جو اسکول کا مسئلہ بھی انہوں نے ذکر کیا تھا سلیمان صاحب نے تو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ بچیاں وہاں کوئی 200 بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں اور ان کو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے وہاں پہ وہ کمرے بنائے ہوئے بھی ہیں سارا کچھ ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس کے بعد کو متبادل نظام ہو جاتا ہے تو پھر وہ آسانی سے شفٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے.